اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس مبارک سورت کا نام سورہ زمر ہے، مکی سورت ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے یہ مبارک سورت نازل ہوئی تھی۔ اس مبارک سورت کے آخری رکوع میں لفظ زمر کا استعمال کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ کافر لوگوں کو جہنم کی طرف جوق در جوق جتھے جتھے کر کے لے جایا جائے گا، ایسے ہی وسیق الذی مومنوں کو بھی جنت کی طرف گروہ در گروہ لے کر کے لے جایا جائے گا۔ اسی مناسبت سے اس مبارک سورت کا نام زمر یعنی گروہ در گروہ۔ اس مبارک سورت کی ابتدا قرآن مجید کے نزول سے فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ عبادت کی طرف دعوت دی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ خوب سمجھ لو کہ خالص عبادت رب العالمین کی ہی ہونی چاہیے، کسی اور کی اطاعت نہیں ہونی چاہیے، اور ان کی سخت غلطی ہوگی جو رب العالمین کی عبادت خالص نہیں کرتے بلکہ اس میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ بنیاد اس شرک کی یہ بتلاتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا، ہم دوسرے معبودوں کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں خدا کا مقرب بنائیں گے۔ مشرکین کے اس عقیدے کا رد فرمایا گیا کہ یہ ان کا خیال محض باطل ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان تمام امور میں فیصلہ فرمائیں گے جن میں مشرکین حق کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں۔ پھر کفار و مشرکین کے نعوذ باللہ اس گندے اعتقاد کی بھی تردید فرمائی گئی کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اولاد بنانے سے پاک ہیں، وہ تو ایک ایسی عظیم ہستی ہے جو سب پر حاکم، سب پر دباؤ رکھنے والے ہیں، سب مخلوق اس کی مملوک اور محکوم ہے، اور اسے بیٹا اور بیٹی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ رب العالمین واحد و قہار ہیں۔ اس کی دلیل بیان فرمائی کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، چاند، سورج، دن، رات، ہر ایک کو ایک معین وقت تک مقرر کام میں لگایا۔ خدا کی قدرتوں اور کائنات میں پھیلی ہوئی اس کی نشانیاں بیان کی گئی۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا سلسلہ دنیا میں قائم کیا، انسان کے فائدے کے لیے طرح طرح کے جانور پیدا کیے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے کامل القدرت، کامل العلم کو مانتے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن مشرکوں کی یہ بڑی نادانی ہے جو اس عظیم ذات کو چھوڑ کر دوسروں کو پوجتے ہیں۔ اس پر مشرکین کو تنبیہ کی گئی کہ اگر تم کفر و شرک پر جمے رہو گے تو اس میں خدا کا کچھ ضرر نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، اس کا خمیازہ تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا، کیونکہ آخر مر کر تم سب کی واپسی پروردگار ہی کی طرف ہوگی، اور جو کچھ دنیا میں کرتے رہے ہو سب کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ انسانوں کے دلوں تک کی باتوں کو بھی رب العالمین خوب جانتے ہیں، اس لیے انسان کو اللہ کا شکر گزار اور فرما بردار بندہ ہونا چاہیے، کفر ہرگز نہ کرنا چاہیے، ورنہ کل برے انجام پر پچھتانا پڑے گا۔
پھر کفار و مشرکین کی خصلتیں بیان فرمائیں کہ عجیب بات ہے، جب ان کو کوئی سخت مصیبت یا تکلیف پہنچتی ہے اس وقت سب معبودوں کو بھول کر خدا کو ہی پکارتا ہے۔ جب خدا اپنی رحمت سے وہ تکلیف یا مصیبت دور کر دیتے ہیں تو خدا کو بھول کر اس کے شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ ایسا نافرمان جو نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی کرے، اور وہ ماشاءاللہ اطاعت گزار جو راتوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ باتیں تو ایسے ہی ہیں، ان کو سن کر فوراً ان کو ایمان لے آنا چاہیے اور نصیحت قبول کر لینی چاہیے، لیکن فرماتے ہیں جو عقل ہی سے کورے ہیں وہ کیا نصیحت پائیں گے۔ دوسرے رکوع میں مومنین کو یہ حکم دیا گیا کہ میرے بندو میرے سے ہی ڈرو، کافروں کے بہکانے سے یا ان کے ایذا سے کفر میں نہ پھنس جانا۔ خدا کی زمین کشادہ ہے، ایک جگہ تمہیں دین کی وجہ سے تکلیف دی جاتی ہے اور وہ تکلیف تمہاری برداشت سے باہر ہے تو کہیں اور ہجرت کر کے چلے جاؤ، دین کو نہ چھوڑو۔ گو ہجرت میں بھی تکلیف ہوگی مگر خدا کے راستے میں صبر کرنے والوں کو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو آگے تسلی دی گئی اور یہ اعلان فرما دینے کا حکم فرمایا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں، مجھے حکم ہے میں خالص رب العالمین کی عبادت کروں۔ اے منکرین، اگر تمہیں یہ منظور ہے تو تم بھی اسی راستے پر چلو، اگر منظور نہیں تو تم اللہ کے سوا جس کی چاہے عبادت کرو، خود نتیجہ اس کا بھگتو گے۔ پھر آگے منکرین کا انجام ظاہر کر دیا گیا کہ قیامت کے روز یہ سخت نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے، ہر طرف سے اوپر نیچے سے نارے جہنم میں گھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کے برخلاف جو شیطانی کاموں سے دنیا میں بچتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع مضبوط رکھا، وہ خوشخبری کے مستحق ہیں جو اللہ کے کلام کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ انہی لوگوں نے اللہ کی ہدایت پائی، یہی عقل مند ہیں۔ ایسے ڈرنے والوں کو جنت کی نعمتیں ملیں گی جس کا حق اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ تیسرے رکوع میں فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا رب العالمین نے، جن کے عمل کے ماشاءاللہ روشنی میں ہی وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیا وہ لوگ جو ہٹ درمی سے ہدایت کو قبول کرنے والے نہیں، جن کے دل پتھر کی طرح زیادہ سخت ہے، ایسے لوگوں کے لیے قیامت میں بڑی خرابی ہے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید جیسا عمدہ کلام نازل فرمایا جس میں نصیحت کے لیے ضروری مضمونوں کو بار بار دہرایا، جس کا اثر ڈرنے والوں کے دل و دماغ پر پڑتا ہے، وہ خدا کے ذکر اور یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمائے یہ قرآن مجید اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے سے رب العالمین جسے چاہے ہدایت سے نواز دے، اور جس کو اس کی اناد کی وجہ سے اگر گمراہ کر دے پھر اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ پھر ان منکرین و مکذبین کو سمجھایا گیا کہ ان سے پہلے بھی لوگوں نے تکذیبیں کی اور جس کے وبال میں ان پر دنیا ہی میں عذاب الہی آیا،
اس طرح سے اچانک آیا کہ ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ خدا تعالیٰ نے انہیں دنیا ہی میں ذلیل و رسوا کیا، آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ لہذا ان منکرین کو چاہیے کہ سمجھیں، اپنے کو تباہی سے بچائیں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید میں تبلیغ اور نصیحت کے لیے کہیں دلائل، کہیں تاریخی شواہد، کہیں مثالیں، تاکہ ہر درجے کا ذہن متاثر ہو سکے، اور جس کی بات سمجھ میں نہ آئے تو فرماتے ہیں آقا علیہ السلام اس کو بھی ایک دن مرنا ہی ہے، سب کو قیامت میں رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کھلم کھلا عملی فیصلہ فرمائیں گے، منکرین کو جہنم، اہل ایمان کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ چوتھے رکوع میں فرمایا کہ وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جس کے پاس اللہ کی صداقت آئے، اس نے صداقت کا انکار کیا، نعوذ باللہ، یہ کہہ کر کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہے، اللہ پر بھی جھوٹ باندھا، کوئی مذائقہ نہیں، ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور اس وقت ان کو ان کی باتوں کا مزہ چکھا دیا جائے گا۔ اس طرح وہ لوگ جو سچی بات لے کر آئے اور انہوں نے اس کی تصدیق کی، اپنے عمل سے، اپنے اعتراف اور تصدیق سے اسے سچا مانا، یہی لوگ متقی ہیں، ان کے لیے رب العالمین کی طرف سے جنت ہے، اور جنت میں وہ سب کچھ موجود ہے جو چاہیں گے۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے اللہ ہی کافی ہے، ان کو ہرگز کسی سے خوف نہ کھانا چاہیے، اللہ ہی پر توکل اور اعتماد رکھنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی کوئی طاقت اس عظیم رب العالمین کے آڑے نہیں آ سکتی۔ پھر بتایا گیا کہ ان مشرکین سے آپ پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو جواب میں کہیں گے اللہ ہی نے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کو تلقین فرمائی گئی، آپ ان سے صاف کہہ دیجئے میں اپنی حالت پر استقامت کے ساتھ ڈٹا ہوا ہوں، تم اپنے حال پر جمے رہو، اس کا نتیجہ اور انجام تمہیں جلدی ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے، کون دائمی عذاب میں پھنستا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو آخر میں تسلی دی گئی، آپ ان منکرین کے ایمان لانے سے رنجیدہ نہ ہوں، آپ ان منکرین کے ایمان نہ لانے سے رنجیدہ نہ ہوں، جو بھی ایمان لائے گا وہ اپنے ہی نفع کے واسطے ہوگا، جو شخص نعوذ باللہ کفر و شرک پر ڈٹا رہے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ آپ سے ان کے ایمان نہ لانے کی کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا کام صرف پیغام الہی پہنچا دینا ہے، جو ماشاءاللہ آپ پورا کر رہے ہیں۔ پانچویں رکوع کے اندر یہ بتایا گیا کہ موت و حیات اللہ کے قبضے میں ہے، جس کے قبضے میں موت و حیات ہو وہی قادر مطلق لائق عبادت ہو سکتا ہے، نہ کہ وہ جس میں اپنے آپ کی حفاظت کی بھی طاقت نہ ہو۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ رب العالمین قادر مطلق ہے، عالم الغیب ہے، انسان کے ایک ایک عمل اور نیت تک واقف ہے، قیامت کے دن سب کے ساتھ پورا انصاف ہوگا، جس کا جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کی جزا سزا ہوگی۔ پھر یہ بتایا گیا کہ قیامت میں نافرمان، سرکش منکرین ان کا یہ حال ہوگا کہ اگر ان کے پاس پوری روئے زمین کی دولت بلکہ اس سے بھی دگنی ان سب کو دی جائے تاکہ وہ اپنی جان کو محفوظ کر سکیں، فرمایا
تب بھی وہ عذاب الہی سے نہیں بچ سکتے۔ پھر آگے انسان کی ایک منکرانہ ذہنیت کا ذکر فرمایا کہ انسان بھی عجیب چیز ہے، پہلے تو دوسروں کو پکارتا ہے، جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو خدا کو پکارتا ہے، جب خدا کی طرف سے اسے نعمت مال وغیرہ یا وہ تکلیف ہٹا دی جاتی ہے تو احسان نہیں مانتا، بلکہ یہ کہتا ہے یہ تو میرے علم اور ہنر اور قابلیت سے ملی ہے۔ یہ ان کا خیال غلط ہے، بلکہ یہ رب العالمین کی طرف سے ایک امتحان ہے جس سے اس کی جانچ ہوتی ہے کہ کیا وہ اس نعمت پر شکر کرتا ہے یا ناشکری۔ ایسی بات، ایسا سوچنا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو پسند فرماتے ہیں۔ باقی رہا مسئلہ رزق، مال، دولت کی تنگی، فراخی، یہ تو خدا تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ خدا جس کے لیے چاہے روزی کو کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے اس کے لیے روزی تنگ کر دیتے ہیں۔ چھٹے رکوع میں یہ بتایا گیا کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی غلطی اس سے سرزد ہو جائے، بھلے کفر و شرک کیوں نہ ہو، ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور کفر و شرک ہے تو ایمان کی تجدید کرتے ہوئے رب العالمین سے معافی طلب کرنے لی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سچی توبہ پر تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر بتایا کہ اگر ایسا نہ کیا اور وقت نکلنے کے بعد ندامت اور گناہ کا اقرار بیکار ہے، پھر پچھتانے سے کچھ نہیں بنے گا۔ قیامت میں تو ہر مجرم تمنا کرے گا کاش لو ان لی کرہ، میرا دنیا میں دوبارہ واپس جانا ہوتا تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں، مگر وہاں یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے منکرین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ 7ویں رکوع میں فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، مشرکوں نے اللہ کی قدرت کا صحیح اندازہ نہیں لگایا، جو نعوذ باللہ رب العالمین کے شریک ٹھہراتے رہے۔ شرک تو وہ مصیبت ہے جس سے سب کیا کرایا برباد ہو جاتا ہے۔ قیامت میں مشرک سخت نقصان اور گھاٹے میں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، جاہ و جلال کا کچھ تذکرہ فرمایا تاکہ مشرک شرک سے باز آ جائیں۔ بتایا کہ قیامت میں صرف اسی کی ہی حکومت ہوگی، اور جب رب العالمین کے حکم سے پہلی بار اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے تو جتنے بھی آسمانوں زمین میں ہیں سب کے ہوش و حواس جاتے رہیں گے، ہاں سوائے ان کے جسے خدا چاہے۔ جب دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو سب یکا یک زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین پر اپنی شان کے موافق نزول فرمائیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا رہی ہوگی، حساب کا دفتر کھولا جائے گا، انبیاء اور دوسرے گواہوں کو حاضر کیا جائے گا، لوگوں کے درمیان بالکل صحیح فیصلہ کر دیا جائے گا۔ 8ویں رکوع میں قیامت کے فیصلے کا نتیجہ بیان فرمایا گیا کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کو جہنم کی طرف ٹولیوں کی شکل میں جانوروں کی طرح گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے تو جہنم کے نگران فرشتے انہیں بطور ملامت کے کہیں گے، کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے جنہوں نے تمہیں اپنے عظیم رب کے احکامات تمہیں نہیں سنائے، تمہیں اس دن کے پیش آنے سے نہیں ڈرایا؟ جواب میں کفار کہیں گے ہاں وہ آئے تو تھے، لیکن ہم نے اپنی بدبختی سے ان کی بات نہ مانی۔ کافروں پر خدا کے عذاب کا حکم پورا ہو گیا۔ فرمایا پھر ان سے کہا جائے گا
چلو جہنم میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ یہ تمہارے تکبر اور حق کے نہ ماننے کا نتیجہ ہے۔ فرما رہے ہیں آگے، مومنین اور متقین جو دنیا میں خدا سے ڈرتے تھے، خدائی احکام کے موافق زندگی گزارتے تھے، ان کی بھی جماعتیں بن جائیں گی۔ وہ نہایت اعزاز و اکرام سے سواریوں پر جنت کی طرف لے جائیں گے۔ جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ جنت کے نگران فرشتے ان پر سلام بھیجیں گے، کہیں گے تم بہت اچھے رہے، اس جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے رہنے کے لیے۔ جب یہ اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، جس نے صدقہ اپنا وعدہ سچا کیا، یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ اس روز فرشتے عرش الہی کے گرد حلقہ باندھے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہوئے ہوں گے۔ سب کے فیصلہ ہو جانے پر ہر طرف سے یہی کہا جائے گا، الحمدللہ رب العالمین۔